الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں دوستوں، یقیناً دنیا میں دنیا میں عقل مندوں کی کمی نہیں ہے، دنیا میں کمی ہے، درد مندوں کی کمی ہے. عقل مند بہت ہے. اس وقت دنیا کو جو ضرورت ہے وہ درد مندوں کی ضرورت ہے. ہم سب کی حاضری اس مقصد کے لیے ہوئی ہے. رئیس الجامعہ خادم القرآن رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک فرد بلکہ ایک امت، بلکہ ایک انجمن، بلکہ ایک درد مند اور ایک فکر تھی. آج تک ہم بولتے تدام اللہ حیوزہ ہم کہتے رحمۃ اللہ علیہ. یقیناً حضرت کی زندگی کو ہم لوگ بہت سالوں سے، بچپن سے حضرت کے بیانات سنتے تھے، حضرت کو دیکھتے تھے. اللہ کا فضل یہ ہوا حضرت مولانا صاحب کی برکت تھی. اس گنہگار کو بھی بہت قریب سے حضرت کی زندگی کو دیکھنے کا موقع رمضان سے قبل اس گنہگار کے غربت قدے پر حضرت کی 5 دن حاضری رہی. تو 5 دن حضرت کی خدمت کا اور حضرت کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع اس وقت ملا. صرف ایک دو باتیں اس میں اشارت کر دوں کہ ہر وقت جو اخلاص اور الہیت حضرت کی زندگی میں، جیسے ہمارے اکابر نے بھی فرمایا، جو اخلاص کھود کر اپنی زندگی میں یقیناً بھرا ہوا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے بہت چھوٹی، بہت کچھ عمر ہی نہیں، اللہ نے ایک ایسا بڑا کام دیا جو انسان سالہ سال میں نہیں کر سکتا. بار بار میرے والد محترم کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا. ایک مرتبہ والد صاحب کے ساتھ بہت کھل کر بات کر رہے تھے، رمضان سے قبل کی بات. تو والد صاحب نے یہ کہا کہ مولانا اللہ نے آپ سے اتنا کام دیا ہے جس کو شاید کیسے ہم شمار بھی کریں. کچھ باتیں والد صاحب سے ملا تکلم کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ مولوی علی دعا کر لو کہ اللہ اس کو قبول کر لے. فکر اس کی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے اپنی بارگاہ میں. یقیناً یہ انہی لوگوں کی اخلاص، یہ صفات ہے حضرات صحابہ کی. کام کرتے گئے اور فکر اس بات کی کہ اللہ کو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. اور دوسری بات، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہر وقت میں نے دیکھا کہ ذکر آپ کی زبان پر ہر وقت اور دعائیں، ان دو چیزوں کا اہتمام جو میں نے دیکھا. فجر کے وقت میں جاؤ اور کسی وقت میں جاؤ، بس دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا
کبھی کبھی دیکھا کہ 20-25 منٹ تک دعا میں ہم لوگ کوئی چائے لے کر بیٹھے اور کوئی چیز دیکھو تو دعاؤں میں مشغول تھے. پھر اس کے بعد کہتے تھے اچھا میں دعا اٹھے ابھی تو پہلے بستر پر دعائیں شروع کر دی. سفر میں کہیں نکلے تو دیکھا کہ ہر وقت اللہ ذکر زبان پر. یقیناً وہ آیت اس وقت ذہن میں آتی تھی حضرت کی پتہ نہیں تھا کہ آخری زندگی تھی، لیکن اس آیت کے مصداق بن کر گئے. اللہ کے حبیب کو بھی فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی آپ اب آپ کی آخری زندگی میں کام کر لیا آپ نے. فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی آپ تسبیح کریں، استغفار کریں. یقیناً کود کر آپ کی آخری زندگی میں ہم نے دیکھا کہ ہر وقت رات میں دیکھو، دین میں دیکھو، زبان پر بس تسبیح اور استغفار. ہمیں ان کاموں کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے. یقیناً استادی و مشفقین حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب لوہار ادام اللہ اور ظہور کے والد محترم کا انتقال ہوا. تو ہمارے اکابر میں جو جملے ہیں یقیناً جامعہ اشاعت العلوم مکل گوا کو حضرت مولانا حذیفہ صاحب، مولانا عبید صاحب ایسی جانشین ملے اللہ جن کے کام کو چلانا چاہتا ہے، قبول کرتا ہے. اللہ ایسے جانشین کو پیدا کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. حضرات انبیاء کو یہی فکر تھی کہ میرے جانے کے بعد میری اس کام کو کون چلائے گا. حضرت کو جو یہ فکر تھی اللہ نے پہلے ہی سے نیک ذریت جن کے اندر صالحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، ایسی اولاد اللہ نے پہلے ہی سے آپ کو عطا فرمانی تھی تاکہ آپ کو اس مشن کو چلائے رکھے اور آپ کا یہ مشن کامیاب ہو جائے. لیکن یقیناً ہم کہیں گے کہ ان لوگوں کو یہ تو ہم دعا نہیں دے سکتے کہ جانشین جامعہ کو مل گئے، لیکن ان کو تو نعمت بدل نہیں مل سکتا. تو حضرت شیخ کے والد محترم کے انتقال پر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیکھا رحم اللہ وفیدہ نے تعزیت بھی فون کیا. فرمایا شیخ حنیف ہر کسی کی انتقال پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نعمت بدل عطا فرمائے، لیکن آپ کے والد کے انتقال پر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعمت بدل عطا فرمائے. فرمایا والدین کا کوئی نعمت بدل نہیں، ان کا کوئی نعمت بدل نہیں. اور تسلی کے لیے یقیناً ان کے لیے یہ نمائیوں صابرون اجرهم بغیر حساب. تسلی کے لیے حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ حضرت کے والد کے انتقال پر تھا. فرمایا شیخ حنیف یقیناً غم ہے آپ کے والد کا سایہ دنیا سے چلا گیا. فرمایا نبی جیسا نبی دنیا میں نہیں رہا تو میرے اور تیرے والد کا جانے کا کیا ہے. نبی جیسا نبی دنیا میں نہیں رہا. یقیناً حضرت کی جو برکات تھی ایک ایسا کام وہ جملہ نقل کر دو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام والسلام کے انتقال کے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام ایمن کے مکان پر پہنچے کہ اللہ کے حبیب بھی ام ایمن کے مکان پر جاتے تھے، ہم بھی جائے اس درش قدم پر. ام ایمن رونے لگے. تسلی کے لیے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کے پاس دنیا میں جو کچھ تھا اللہ نے تو نبی کو اس دنیا کے بعد اس سے بہتر عطا فرمایا. اب کیوں رو رہی ام ایمن؟ ہائے لیکن ام ایمن کا وہ جملہ تھا جس کی طرف ان حضرات کی بھی توجہ نہیں گئی. یقیناً نبی کو اللہ نے کئی نعمتیں اس کے بعد دنیا کی بجائے آخرت میں زیادہ دی ہے، لیکن نبی کے ہوتے ہوئے جو برکات تھی وہ برکات کہاں نہیں چاہیے. فرمایا نبی کے ہوتے ہوئے جبرائیل کی آمد آتی تھی، نبی کے ہوتے ہوئے وحی اترتی تھی. فرمایا ابو بکر عمر یہ وحی کے نزول سے اور جبرائیل کے برکت سے تو ہم لوگ محروم ہو چکے تھے. یقیناً جو شخصیت جاتی ہے وہ جو برکات ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو معلوم ہی سے ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے.
بس وہی آخری جملہ ہمیں بھی حضرت کی زندگی ایک سبق دے رہی ہے۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ مبارک زندگی گزار کر جاؤں کہ جن کے جانے کے بعد رونے والوں کی کثرت، رونے والوں کی کثرت۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ راضی نے جس جملے پر اپنا قلم توڑ دیا، حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ ایک چھوٹی دنیا تھی، جب اس دنیا سے ہم باہر آئے، جب دنیا میں آئے میرے بیچا، اللہ نے 2 دروازے کھول دیے، رزق کے ہضم کی صلاحیت ہوئی، اللہ نے 4 دروازے کھول دیے، فرمایا زندگی دنیا میں ایسی گزار کر جاؤ جیسے ہمارے اکابر گزار کر گئے کہ اللہ جنت میں انتقال کے بعد ہمارے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائے، یہ زندگی ہم گزار کر جاؤ۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ فرمایا دنیا میں تم آئے تھے تو تمہارے رونے پر لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، بچہ روتا ہے تو والدین کو تسلی ہوتی ہے کہ زندہ ہے۔ علامہ رومی کا وہ کہ جب دنیا میں تم آئے تھے تمہارے رونے پر لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے کہ بچہ زندہ ہے، فرمایا تم زندگی ایسی گزار کر جاؤ کہ تم تو جا رہے ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ اعلان ہو رہے ہو، یہ خوشخبریاں تمہارے لیے لگ رہی ہو اور تمہارے جانے پر لوگ رو رہے ہو اور تم ہنستے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ۔ یقیناً حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا حذیفہ صاحب کی جمعہ کی ملاقات میں مولانا نے سنایا کہ کئی لوگوں نے ایسے خواب دیکھے، آپ کے خاص دوست اور قریبی حاجی صاحب نے ان کے پوتے کو خواب میں بتلایا کہ میں جب آیا گھر پر آئے خواب میں دیکھا کیوں آئے، فرمایا میں تو میرے غلام صاحب کو لینے کے لیے آیا، میرے غلام کو لینے، فرمایا کیوں کہ اللہ نے جنت میں ہم دونوں کے لیے تو محل تیار کر رکھے، زندگی ایسی گزار کر جاؤ۔ ہمارے رئیس مولانا عبداللہ صاحب کو آخری کال نقل کر دوں، کھرول جامعہ میں حضرت تشریف لائے تھے، کچھ بات نکلی تو حضرت رئیس الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا لے کر آئے، فرمایا کہ مجھے غلام مستانی کو پیش کر دوں گا کہ اللہ انہیں کو لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح معنی میں زندگی اور ایسے اقدام، ایسے اوصاف اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی وہ زندگی گزار کر جائیں کہ ہم جا رہے ہو اور رونے والوں کی کثرت چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا جمع ہونا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔